اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں راؤ مدثر، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب جو پاکستان محافظ پارٹی کے بانی صدر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان محافظ پارٹی، اس کا جتنا لٹریچر بھی آپ نے تحریر کی، آپ کا لکھا ہوا ہے، اور یہ جو کتاب ہے ناظرین، اسلام اور سیاست، یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے کتاب اپنی پارٹی کا جو بنیادی منشور ہے، جو ان کا پروگرام ہے، یہ اس میں مختلف اس کے باب درج ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات ہے آپ کے جو منشور میں، وہ جب کوئی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو حکومت میں آنے کے لیے جو مذہبی عنصر ہے سیاسی لحاظ سے، سیاست میں جو مذہب کی معاونت کہہ لیں، میں کہوں گا اس میں کہ مذہب ایک معاون کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کے علاوہ اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے کہ جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی، اور سب سے پہلے جو ریاست تھی ہماری جو اسلامی ریاست، وہ تھی ریاست مدینہ، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تشکیل دیا، اور اس کے بعد ہمارا پیارا پاکستان ہے جو کہ آپ کے نعرے کے مطابق کلمے کی زمین ہے اور کلمے کے نظام پہ اس نے چلنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی سیاست میں جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ کس طرح سے اس کا کردار آپ متعین کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک تو آپ نے ذکر کیا ہے اسرائیل کا کہ وہ ایک نظریاتی سیاست ہے۔ اس سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ دنیا میں نظریاتی سیاست اور مذہبی سیاست، اس کا کیا رول ہے پوری تاریخ انسانیت میں۔ آپ دیکھ لیں، سب سے کامیاب دور انسانوں کے لیے وہ کون سا دور ہے؟ 1400 سال پہلے کا، اور وہ دور خلافت راشدہ۔ اس سے اچھا کوئی دور نہیں، اور اس دور میں جو سیاست تھی وہ مذہب پہ مبنی تھی۔ اور آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے جو کامیاب ریاست ہے وہ کون سی ہے؟ اسرائیل۔ اور ان کی سیاسی بنیادیں کیا ہیں؟ وہ آج کل کی جو سیاست، جو عالمی سیاست ہے، اس پہ جو اسرائیل ہے، سب سے زیادہ جو مذہبی پابندی ہے، جو مذہب کے پہ کاربند رہنا یا مذہبی ہونا، یہ سب سے زیادہ اسرائیلی لوگ ہیں جو مذہب پہ کاربند ہیں۔ اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ بھی وہی لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ بھی وہی لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذہب ہے وہ سیاست میں یا ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے؟ نہ صرف یہ کہ رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ لازمی ہے، مذہب سیاست میں لازمی ہے۔ کیوں کہ ہر مذہب تعلیم کا، انسانیت کا درس دیتا ہے، اور اسلام تو ایسا درس دیتا ہے کہ 100% تعلیم لازمی ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو جب مذہب سیاست میں آتا ہے، تعلیم 100% ہو جاتی ہے، ہنر 100% ہو جاتا ہے، کیونکہ گدائی کی تو اجازت نہیں اسلام میں، تو روزگار پھر بنتا ہے، ترقی ہوتی ہے، قومیں بنتی ہیں۔ تو اس لیے مذہب اگر نہیں ہوگا تو اس میں پھر وہ تباہی ہوتی ہے، اس کو ہم چنگیزیت، خونریزی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے حکیم الامت فرما رہے ہیں کہ اس میں آپ نے یہ جلال پادشاہی ہو، جی، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بھی بڑی وہ جو آپ کی ایک باب ہے آپ کے منشور میں، آپ کی کتاب میں، حکومت، اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، حکومت تو مل جاتی ہے، لوگ کرتے بھی ہیں۔ پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں کب سے کتنے حکمران آئے، حکومت ملی، لیکن کیوں نہیں کر پائے؟ کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، انہوں نے جہان کو دیکھا نہیں، اس لیے حکومت کر نہیں پائے۔ اب آپ کہیں گے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ تو سارے حکمران دوسرے ملکوں میں زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ چکے ہیں، بلکہ یہ وہاں رہتے ہیں، ان کی اولادیں نسلیں وہاں رہتی ہیں، تعلیم وہاں پاتے ہیں، ان کے کاروبار وہاں، ان کے ٹھکانے وہاں، ان کا تو سب کچھ وہاں۔ تو پھر انہوں نے کیسے نہیں دیکھا؟
تو دیکھنا اس کو نہیں کہتے جو ہم یہ عام آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے دل کی آنکھ سے، اور دل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب سوز جگر شامل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم مذہب پہ عمل کریں گے، جیسا کہ یہودی اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر مذہب پہ عمل کرنے کے حوالے سے جو دیگر غیر مذہبی جو معاملات ہیں ان میں ہم ملوث نہیں ہوں گے، یعنی ہم کرپشن نہیں کریں گے، ہم برائی نہیں کریں گے، ہم ملک کی حفاظت کریں گے، ہم غداری نہیں کریں گے، ہم کوئی بےمانی نہیں کریں گے، ہمارا نظام معیشت بہتر ہوگا اگر ہم مذہب پہ عمل کریں گے، کیونکہ مذہب پہ عمل کرنے سے ہمیں جزا اور سزا کا تصور قائم رہتا ہے۔ یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دراصل مذہب ہی سیاست ہے، اور سیاست اگر ان مذہبی تقاضوں کے مطابق ہو تو تعلیم بھی ملے گی، ہنر بھی ملے گا، روزگار بھی ملے گا، ترقی بھی ہوگی، عدل بھی ملے گا، امن بھی ملے گا، سب کچھ ہوگا، ظلم کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی مذہب کی سیاست ہوئی ہے تو اس میں انسانیت کی فلاح ہے، جزا و سزا کا ایسا نظام آتا ہے کہ دہائیوں تک کوئی ڈاکہ نہیں پڑتا، کوئی چوری نہیں ہوتی۔ ایسا آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اور جو سوریا پہ مقیم، اور پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے شعر کو آپ نے ریفر کیا اپنے منشور میں، تو اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں، ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ میں بن جاؤں حاکم اعلیٰ، تو حاکم اعلیٰ تو اللہ کی ذات ہے، یعنی حکمران بن جاؤں، بادشاہ بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، خواہش تو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اگر چلو غریبوں کے نہیں تو کم از کم امیروں کے تو سب میں دل میں، سیاستدانوں کے تو سب میں دل میں پیدا ہوتی ہے نا، لیکن اس کی شرط ہے کہ اس سے پہلے آپ کو قلب سلیم پیدا کرنا ہوگا، اور قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے محبوب کی محبت ہو، اللہ کے نظام کی محبت ہو، وہ دولت سے محبت اور ہوس یہ نہ ہو، ذاتی خواہشات نہ ہوں، بلکہ اللہ کے احکام کو پابندی سے پورا کرنے والا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں مذہبی عنصر کو ہمیشہ ڈسکریج کیا گیا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ جس نے بھی مذہب کا نام لیا اس کے بارے میں تاثر پہلا یہ ابھرا کہ یہ مذہب فروش آ گئے یا مذہب سے فائدہ اٹھانے والے لوگ آ گئے۔ تو ایسے ماحول میں کس طرح سے ہم پاکستان کی سیاست کو دین اسلام سے یا مذہب سے جوڑیں گے؟ مذہب سے مراد یہ ہے کہ دین سے جوڑنا، اسلام سے جوڑنا۔ دیکھیں، جب گفتار اور کردار میں فرق آ جائے تو وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ مذہبی جماعتیں جو اعتماد بحال نہیں کر سکیں اور جن کے ووٹ بینک میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور آج بھی قائم تو ہیں بلکہ کم ہو گیا ہے، کم ہو گیا، تو انہیں خود یہ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ مسلمان قوم، پورا پاکستان تو یہ مسلمان ہی ہیں، تھوڑے سے چند دیکھیں جو اقلیتوں میں، ساری قوم آخر مذہب سے متنفر کیوں ہے، وہ انہیں غور کرنا ہوگا۔ جبکہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے، پاکستان اور اسرائیل کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے کہ دو واحد ایسی ریاستیں ہیں کہ جن کا وجود ہی نظریے کی بنیاد پہ ہوگا، جو مذہبی بنیاد پہ قائم ہوئی۔ اب جو اسرائیل ہے وہاں پہ مذہب پہ کاربندی، مذہب پہ چلنا سختی سے وہاں پہ اس پہ لوگ کاربند ہیں، بہت مذہبی ہیں اور تعلیم یافتہ بھی ہیں اور کرپٹ بھی نہیں ہیں اور اپنے ملک کی ترقی میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جبکہ ہمارے یہاں بالکل معاملہ الٹ ہے، ہم اگر مذہب پہ چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ترقی کے مخالف آ گئے، یہ ترقی یافتہ نہیں، یہ ترقی نہیں چاہتے، یہ مذہبی منافرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو مذہبی فرقے ہیں، مذہبی تقسیم ہے، کیا اس نے ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، مذہبی سیاست پاکستان میں کیوں نہیں وجود میں آئی اور مذہبی سیاستدان کیوں کامیاب کیوں نہیں ہوئے، اس کی وجوہات پہ تو انہیں ہی غور کرنا پڑے گا جو اس مقصد میں ناکام ہوئے ہیں۔ اور مذہب کوئی بھی ہو، یہودی، عیسائی اور ہم مسلمان، جنہوں نے بھی لاگو کر دیا، ہر مذہب انسانیت کی بہتری کے لیے ہے۔ تو جب مذہب کہتا ہے کہ تعلیم 100% ہو اور ماں کی گود سے قبر کی گود، مہد سے لحد تک،
تو جو اس پہ کاربند ہیں مذہب پہ کاربند آپ نے منشور میں بھی جو سب سے جو پہلا آپ نے جو پوائنٹ لکھا ہے وہ تعلیم کا لکھا ہے. ہاں شعبہ تعلیم. شعبہ تعلیم جو ہے جو سب سے جس پہ آپ نے آغاز کیا ہے اپنے پروگرام کو اپنے منشور کا, اس میں نمبر 1 پہ اپنے تعلیم کو رکھا ہے کہ تعلیم یافتہ معاشرہ ہی ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے. تو دیکھیں آپ جس کو کہہ رہے ہیں آج دنیا کی سب سے کامیاب حکومت اسرائیل کو کہہ رہے ہیں, کامیاب ریاست جو ہے, وہاں پہ تعلیم اتنی ہے کہ PhD سے کم کو جاہل کہتے ہیں. جی یعنی جو مسلمانوں کو حکم دیا تھا ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور مہد سے لحد تک وہ پورا کر رہے ہیں وہ فرض, جبکہ ہم اس سے اور ہم اسے بہت ہی دور چلے گئے. تو وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ مذہب پہ کاربند ہیں اور ہم اس لیے ناکام ہیں کہ ہم مذہب سے دور چلے گئے. انہوں نے نہ صرف اپنے مذہب پہ کاربند رہے بلکہ انہوں نے دیگر مذاہب پہ بہت انہوں نے اس کا مطالعہ کیا اور جائزہ لیا, اور جتنی ان کی ریسرچ ہے شاید ہماری اتنی ریسرچ نہ ہو. ہماری تو بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے تو ریسرچ تو بعد میں آتی ہے, تو اس لیے ہم تو ریسرچ کر ہی نہیں سکتے. ہمیں اگر اسرائیل جیسی ریاست کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں یا اسلامی دنیا کو, تو ہمیں اس لیول کی تعلیم حاصل کرنی ہے, اس لیول کا شعور دینا ہے, اس لیول کی ترقی کرنی ہے جس لیول کی ترقی اسرائیل نے کی ہے. اس لیول کی نہیں, اس لیول سے بالا تر, کیونکہ جو بالا تر ہوگا وہی بالا تر ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں برابر ہوں تو پھر ہم پلہ تو ہو سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کی میں مٹھی بھر لوگ موجود ہیں, شاید پاکستان کے کسی ایک بڑے شہر سے بھی وہ چھوٹا ملک ہے, آبادی بھی ان کی بہت کم ہے, لیکن انہوں نے پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا ہے, ان کے ہاتھ میں ہے. اور آج امریکہ بھی مجبور ہے, امریکہ کی دونوں بڑی جماعتیں مجبور ہیں کہ وہ اسرائیل کی خوشنودی حاصل کریں. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بہت تعداد میں بہت تھوڑے ہیں لیکن ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہے, وہ طاقت میں اتنے زیادہ ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کی محتاج ہیں. دیکھیں طاقت یہ مٹی کے پتلوں میں نہیں ہوتی. طاقت ایک شخص کوئی بندوق لیے کھڑا ہو اور اس میں 100 گولیاں ہوں, ایک طرف 50 لوگ کھڑے ہوں, ہاتھ میں لاٹھیاں ہوں, کلہاڑے ہوں اور جو پرانے پتھر ہوں, تو کون جیتے گا؟ ظاہر جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی, جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوگی, جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی, اسلحہ ہوگا, وہ جیتے گا. اسلحہ تو اس ایک شخص کے پاس ہے جس کی بندوق میں 100 گولیاں ہیں اور ادھر لاٹھیوں والے 50 کھڑے ہیں. کون جیتے گا؟ کون؟ جس کے پاس گولیاں ہیں, 100 گولیاں, جس کے پاس اسلحہ ہے. ہاں تو بس اسرائیل بھی اسی لیے کامیاب ہے اور باقی سب ناکام. بہت شکریہ صاحب, تھینک یو. ناظرین, آج ہم نے ڈاکٹر سلیم صاحب سے پاکستان کی سیاست میں مذہب کی اہمیت پر گفتگو کی. آپ نے سنی, آپ کے فیڈ بیک کا, کمنٹ کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ.